بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت دی خاص مدد اور اس دی خاص نصرت نال جمعۃ المبارک دے بابرکت موقع تے تواڈیاں زیارتاں دا شرف نصیب ہویا۔ اللہ میری تواڈی ملاقات دونوں جہاناں وچ کامیابی دا سبب فرمائے۔ سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی تعظیم اور آپ دا ادب اور آپ دا احترام آپ دے عاشقاں نے کس طرح کیتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا احترام اور ادب اور آپ دی تعظیم قرآن نے اس دے تقاضے بیان فرمائے نے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جدو یہ آیت سنی
کہ اپنی آوازاں بلند نہ کرو، پست رکھو میرے نبی دی آواز تو، اچھی نہ بولیا کرو، جی میں ایک دوجے نو واجہ مار دے ہو، میرے نبی نو آواز بھی نہیں مارنی، جی میں ایک دوسرے نو نام لے کے پکار دے ہو، میرے نبی نو نام لے کے بھی نہیں پکارنی۔ اور اللہ نو میرے محبوب نال پیار کنے، الحمد لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھو، اللہ نے کسی جگہ تے بھی میرے محبوب نو یا محمد کہہ کے آواز نہیں ماری۔ اگے خود سمجھ جاؤ، خود اندازہ لگاؤ کہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نال کتنا پیار کر دے کہ سانو ادب سکھایا ہے رب نے، حالانکہ وڈا چھوٹے نو جس طرح مرضی آواز مارے، لیکن وہ دی ذات دیکھو، پورے قرآن یا محمد نہیں آکھے، اور جڑا آپ نہیں کہندہ وہ سانو کہن دن دے۔ یہ بیچارے خشکی دے مارے ہوئے مولوی جنہوں ماں سوائے فرقہ واریت دے اور تقریر کوئی نہیں ہوندی، انہاں پہ نعرہ ماریا جی اسی یا محمد کہنا ہے تو انہاں وہابیاں نجدیاں سڑدیاں رہنا ہے، صدقے بھئی توڑے بھئی۔ تو فتوہ جناب اللہ تے لا چھڑو نا، جو لا سکتے ہوتے بھئی تو یا محمد کیوں نہیں آکھیا؟ فقط اپنی خطابت دیاں دکانہ چمکان دا ایک طریقہ ہے، تو اللہ سانو سارے انو اپنے محبوب دی عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ذرا زور لڑکے چھڑو بھائی، اللہ اپنے نبی دا احترام اور ادب کرن دی توفیق بخش، ورنہ زمین و آسمان دے خلا دے برابر روزے، نمازاں، حج، زکاتاں، جہاد، اعمال، نوافل، تہجد، صدقات و خیرات، دن رات دیاں اللہ اللہ دیاں ضرباں ایک پل وچ اللہ ضائع کر دے گا اگر انہاں سارے اعمال والیاں ٹیریاں تے ایک ذرہ بھی میرے نبی دی بے ادبی اور گستاخی دا گر گیا، سب جلا کے راکھ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تے انسان رہے، جانور بھی میرے نبی دا احترام کر دے سی اور نبی نو پہچان دے سی، اور جانور نو جڑی گل نبی کر چھڑی حیوان جانور من جاندے سی۔ اور پھر جانور بھی ہو جڑا پاگل ہو جائے، بولا ہو جائے، مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک اونٹ پاگل ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا صحابی، آقا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، کٹ دے، نیڑے نہیں لگن دیندہ، غریب آدمیاں کتھے بھی اور فلانی چار دیواری میں بند کر آیا ہوں، فرمایا بن لے چلو، فرمایا دروازہ کھولو، آقا پاگل اونٹے، فرمایا میں محمد نو پاگل بھی سمجھ دینے اور من دینے اور جان دینے، آہا صلی اللہ علیہ وآلہ، میں پاگلانو تے سیدھا کرنا آیا۔ روایات چاہتا ہے دروازہ کھولیا، دورو اس اونٹ نے دیکھیا، دوڑ دا ہویا آیا اور آکے حضور دے قدمہ دے وچ اپنا سر رکھ دیتا اور اپنا دکھڑا سنایا اونٹ نے حضور نو، یہ مالک میرا کم زیادہ لیندہ ہے، چارہ تھوڑا پاندہ ہے،
تو حضور نے فرمایا چل اٹھ کم کر اپنا کم کیتا کر اٹھ نو حضور کی فرما رہے نے کم کریا کر چل اٹھ حضور دا کہنا من گیا پاگل پن دور ہو گیا یار آپس وچ بیٹھے ہیں جمعہ دا دن نے انہیں تقریراں سن دے رہنے تے کردے رہنے ہیں چار ٹنگاں والے نو پتہ ہے کہ نبی دی مننی ہے بیماری دو ٹنگاں والے نو پئی ہے جانور جان دے نے نبی دی گل مننی ہے ادب کرنا ہے بیماری صرف سانو پئی ہے انساناں نو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اونٹ ایک غزوے تو حضور واپس آ رہے تھی حضور نے فرمایا جابر کدھر گیا انہوں نے کہا جی وہ دا پیچھے رہ گیا وہ سارے قافلے تو وہ دا اونٹ ذرا کمزور ہے واہ میرے محبوب تیری عظمت تو قربان جہاں حضور نے سارا قافلہ روکیا ایک غلام دی وجہ تو ایتھے تھے کسی وزیر دے قافلے کسی دی ماڑی گڈی ہوئے نا تو سارے کہنا بھائی پیچھے کر کیوں مرنے ہی تھلے جان دیں میں گل وزیر دی نہیں کر رہا میں بدر منیر دی کر رہا کائنات دے سارے پروٹوکول والے قربان کرم آقا نامدار دی نالین دے نال لگ جان والی مٹی دے ایک ذرے تو حضور واپس گئے کی گل ہے جابر اگے ٹور اونٹ نو سارا قافلہ تیری وجہ تو پریشان ہے ہو سکے آقا اے اونٹ میں جنگل چھڑن لگا اب مر کھپ جائے گا جانور کھا جانگے بوڑھا ہو گیا ہے کمزور ہو گیا ہے چلدا نہیں بوجھ چکدا نہیں کی کرا تو حضور نے فرمایا نہیں 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 ہن نہیں چھڑنا ہن میں آ گیا حضور نے کی کیتا حضور نے حضرت جابر کو چھڑی لے کے نا تے اونٹ دی کنڈ تے تھوڑی جی مار کے فرمایا واگے ٹور کینو آکھیا وہ بولو تو صحیح نہ یار کینو آکھیا اونٹ نو کمزور نو ضعیف نو آکھیا آگے ٹور پھر کمال ہو گئی بھائی جڑا پہلے ٹردا نہیں سی ہن سارے انو کراس کر کے اگے لنگ گیا تے حضور فرمان لگے جابر روک کے رکھ ساڈا بھی خیال رکھ اونٹ جانور میرے نبی دا کہنا من گئے لیکن ایتھے پھر گل ہوئی آ گئی تو یہ مہینہ بھی جمادی الثانی دا ہے اس مہینے دی نسبت بھی صدیق اکبر نال ہے تو جو تو سے سارے صدیق اکبر نو اجے تک بھی نہ سمجھو تو میرا خیال ہے میں نو پھر جمعہ بالکل چھڑ دینا چاہیے دے پھر جمعہ پچھے کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے دے اگے بھی نہیں جی اجے بھی تو انو صدیق سمجھنا آوے تے تو سے نانا بولے تو پھر میرا خیال ہے میں نو تقریر کرنی نہیں چاہیے دے جس جانور دی پیٹ تے نبی اپنی لاٹھی رکھے اینی طاقت آ جائے جو سارا قافلہ پیچھے رہ جائے اور اونٹ سب تو اگے لنگ جائے صدیق دے کندھے تے نبی لاٹھی تے نہیں رکھی آپ بیٹھا جائے تو پھر صدیق کیوں نہ سب تو اگے ہوئے افسوس میں نے مولویاں تے ڈاچی دیاں تریفاں کر دینے براق دیاں تریفاں کر دینے صدیق اکبر دیواری آوے تے اد گپے کر کے نس جان دینے تو میرے آقا میرے محبوب آپ دا ادب احترام جانور بھی کر دے اور کتنی تعظیم کر دے سی حضور دا ایک صحابی سی سادہ دیہاتی جو ہوندہ سی حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے ہیں جاندے ہیں حضور دی محفل جاندے ہیں بھی آندہ سی بیٹھتا سی تے واپسی تے بھی آ کے بھی دیدار کرنا واپسی بھی دیدار کرنا تے منڈی سبزیاں لے آندہ سی دیہاتی چوں تے آ کے مدینے دی منڈی چ بیچ دس حضور تجارت کردہ سی تے ایک دن کسی آکھیا یار تو ہر روز دیہاتی جو آنا ہے تے سبزیاں لے آنا ہے حضور واسطے بھی کوئی سبزی لے آیا کر تو انہاں حولی جا صدیق اکبر نے پوچھا بھی حضور نو سبزیاں جو پسند کیڑی سبزی انہاں کہا جی حضور نو قدو شریف بڑا پسند حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے انہوں نے جناب جا کے
سونے سونے کدو چنے کدوਆਂ چوں چنے پتہ نہیں سمجھے ہو کہ نہیں بندہ نبی واسطے کوئی چنے تے چن کے لے آندا ہے تے جڑا اللہ اپنے نبی واسطے سجن چنے ایویں دے چھڑے گا چن کے سونے سونے کدو ویسے سونے تے آپے ہو گئے جڑے نبی واسطے آ گئے سونے تے آپے ہو گئے جڑے نبی واسطے آ گئے آ کے حضور دی خدمت پیش کرے باقی ساری سبزی سر تے رکھ کے لے آوے اور جڑے حضور نو کدو دینے سی انہاں نو یعنی جڑی سبزی نبی نو پسند ہے حضور دا صحابی اس سبزی دی بھی عزت کر رہا ہے احترام کر رہا ہے بعض علماء نے لکھے امام مالک رحمت اللہ علیہ اور بعض نے لکھا ہے کہ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ اور بعض لکھے امام شافعی رحمت اللہ علیہ انہاں ائمہ جو کسی دے سامنے کسی نے آکیا میں نو کدو پسند نہیں امام صاحب نے تلوار کڑ لئی میں تیرا سر قلم کر دیاں گا بدبختہ دفع ہو جا جڑی چیز میرے محمد نو پسند ہے ہوتے نو پسند کیوں نہیں بھائی کیا تعظیم ہے کیا عزت ہے میرے نبی دی جڑی سبزی نبی پسند کرے او دی عزت ضروری ہے تے صحابہ عزت کر کے پہ دستے نے پھر من سبزیاں چوں کدو شریف ہویا کیونکہ نبی دی پسند ہویا تے جڑا توہین کرے امام صاحب تلوار کڑ لیندے نے پھر سارے صحابہ میرے محمد دی پسند نہیں تے پسند اللہ چن کے بڑھائیے جڑا آجے بھی نہ بولے میرے خالے پھر نہ ہی بولے آگے پیچھے بولے تے صحابہ دے آگے جو نہ بولے پھر یہ ہو جا بندہ میرے خالے نہ ہی بولے اور ہر زبان تے سبحان اللہ نہیں ہوندی جس زبان نو اللہ پسند کر دے کہ اس زبان تے میرا نام آوے او بندہ کہتا ہے سبحان اللہ ایک دن حضور فرمان لگے بلال اے ساڑا پینڈو یار اے دیہاتی صحابی ساڑھے باتیں توفے لے کے ہوندہ ہے ساڑھا بھی تے حق بندہ ہے نا کسی انہوں توفے دئیے حضور نے حضرت بلال نے فرمایا کھجورہ لیا او کدو حضور نو دے وے تے حضور کھجورہ حضرت ظاہر اپنے صحابی نو دے اور حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کمال دا فرمایا اے حضرت ظاہر دے بارے کہ اے ساڑا پنڈے اسی دا شہر ہے اے میرا پنڈو دوست ہے میں دا شہری دوستا ایک دن کدو شدو دے کے سبزیاں دے کے حضور دی خدمت چنا تو چلا گیا منڈی چ حضور فرمان لگے آؤ یار منڈی چلیے حضور سارے صحابہ نو لے کے منڈی ٹر گئے ہوں اینجی ہے کہ جی میں توڑے والے ویکھ رہے ہوں تسی میرے والے ویکھ رہے ہو پچھو کو بندہ آوے تو میں نے نہیں پتا حضور پچھو آئے تو وہ اچھی چواز مارے آسی کدو لے لو جی میں منڈی چواز مار دینے جی میں ماشاءاللہ پھیری آلے مٹھے کنو سمجھدار بندے وہ بھی کنو کدی مٹھا ہویا او کنو دی صفتی ہے مٹھا نہیں ہوندہ تھوڑا جا ترش ہوندہ تھوڑا جا کھٹا ہوندہ مٹھے کنو کدو لے لو حضور پچھوں آئے تو انہوں نے آ کے نا حضرت ظاہر دی اکھاں تے انج کر کے ہاتھ دے کے نا تے انج کر کے کھڑے ہو کے حضور آکھن کے بدو لے لو میں بیچنے چھوٹے چھوٹے ہوندے سے تو کر دے سا آ کے پچھوں کسی دی اکھاں تے ہاتھ رکھ کہنا بوجھ میں کون حضور نے آکے اینج کر کے اکھاں تے ہاتھ رکھ لے تے جو ہی ہاتھ لگے نا صحابی دے اکھاں تے جو ہی خوشبو تے اور ریشم نالو نرم حضور دی انگلیاں حضرت ظاہر نے حضور دے سینے نال اپنی کانڈ ملنی شروع کر دیتی ہو سکا کمال ہو گئی یار آج آہا صدقے جامع آقا علم نشرادہ سینہ لائے اسے تے یار نال مس کیتا کدو لے لو وہ کبھی حضور فرمان لگے بدو لے لو ہونو دی طرز او دا انداز بدل گیا او لوکاں نو آکے اے کدو لے لو ہون میرے والوے کھو
تو حضور فرمان لگے میں غلام بیچنا ہے بدو بیچنا ہے کسی لینے؟ حضرت زید فرماندے نے سونیا جدوں تک تیرے لڑ نہیں سی لگے ساڑی قیمت کوئی نہیں سی، ساڑا ملی کوئی نہیں سی، ساڑی قدری کوئی نہیں سی، اور تیرے دامن نہ لگ گیا، تیرے نال یاریاں لا لیاں نے، تیرے نال پیار پالے آئے، اور تے اسی انمول ہو گیا، ماں نے لال نہیں جمیا جڑے تیرے غلام دی کوئی قیمت پیسے ادا کر سکے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ میرے معزز سامعین میں عرض کر رہا سا صحابہ میرے نبی دی کیویں عزت کر دے سن، صحابہ میرے نبی نال کیویں پیار کر دے سن، صحابہ میرے نبی دے نال کتنے احترام دا رشتہ رکھ دے سی۔ ایس ایت آن تو بعد جدو اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والے ہو اپنی آوازاں پست رکھو، چیخ چیخ کے جمیں ایک دوجے نو بلاندے ہو، ایویں میرے نبی نو اچھی آواز بھی نہیں مارنی۔ اس تو بعد صحابہ دی کیفیت کی ہو گئی، جدو حضور دے دروازے تے ہوندے سن کنڈی نہیں سی کھڑکاندے، حضور دے دروازے تے ہوندے سن انج کر کے تھپڑ نہیں سی مار دے، بلکہ اپنے ناخنا نال اپنے ناخنا نال دروازے نو انج کر دے سن۔ پتر کی کتے ہی میں ناخنا نال دروازے کھڑکا رہے ہیں تو ڈرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی دا ادب احترام کتنا صحابہ کر دے سن۔ اس آیت دے نازل ہون تو بعد صحابہ انج ہولی ہولی بول دے سن کہ حضور علیہ السلام فرما دے سن تھوڑا جا یار اچھی بول، یار تو بالکل ہی ہولی ہو گئے، تھوڑی جی آواز اچھی کر، گل کی ہے وہ اینا ہولی بول دے سن، اینا ہی ہولی بول دے سن۔ کیوں؟ نبی دا ادب کدے بے ادبی نہ ہو جائے اور ساڑھے اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ اسی تے حضور دیا سنتاں دا انج مذاق اڑانے ہیں جی میں کہنے ہیں ابھی اسی مسلمان ہی نہیں۔ کوئی بدبخت نبی دے خاکے بنائے تو اسی جلوس کڑنے ہیں۔ ساڑھی حالت ہے کہ ساڑھے مسلمان کلمہ پڑھ کے اپنے نوجوان چہرے تے حضور دی داڑھی دے ڈیزائن بنائی پھر دے۔ یہ بے ادبی نہیں، یہ گستاخی نہیں، اور کی گستاخی ہوندی؟ وہ داڑھی نہیں رکھی الگ بات ہے، گناہ الگ ہے۔ اس مسجد تے ویسے جن بھی ہیں جی تم دساں جی گل میں پریشان ہیں یار، وہ پاجی ہیں میں موضوع نال بیٹھا مسجد بیٹھا جن ساڑھے مسجد جمعہ پڑھ دے جی ہون اگلے جی میں تسی نہ ہونا بھی جن نہیں پڑھن۔ ہاں جن ساڑھی ایس مسجد جمعہ پڑھ دے تو باقی تفصیل میں کدی پھر دساں گا بھی تو انہوں کیوں پتہ ہے جی دس دیتا تو نہ ہو میں کل ہی رہ جائے جنہ میں نو قابو کی تو ہوئے کہ آکے چھڑ چھڑ کر دے رہن دیں ہے توجہ تو اڈی رائی وینڈ جو تبلیغی جماعت جان دی جنہ دی اور جدو بیان شروع ہوندہ وہ ٹیوباں جی این کر کے لٹکے ہوندی ہے نہیں آپ پرانے زمان ہون پتہ نہیں این کے نہیں جدو بیان شروع ہوندہ سی تو وہ ہلنیاں شروع ہو جاندی ہے۔ چلو بھائی ادب نبی دا احترام عزت کرو نبی دی
ڈیزائن نہ بناؤ، شادیاں ویاواں تے نبی دا دل نہ دکھاؤ۔ وہ نہ ہوئے کہ ساری زندگی جمعے پڑھتے رہیے، عیداں پڑھتے رہیے، نمازاں پڑھتے رہیے تے قیامت والے دن کاٹا وجہ ہوئے کہ ککھ بھی نہیں تیرے پلے۔ پھر کی بنے گا جدو حضور ہی منہ پھیر لیا۔ صحابہ کرام عزت کر دے سن۔ اور آؤ ذرا تن امام مالک دی گل سناؤ۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے دیاں گلیاں وچ جتی پا کے نہیں سی چل دے، اور دیوار گلی دے وچ نہیں سی چل دے، دیوار دے نال گسڑ گسڑ کے چل دے سن۔ مرید پوچھن لگے حضرت جی اے رستہ چھوڑ کے کنارے کنارے کیوں چل دے ہو؟ فرمایا ہو سکتا ہے اس گلی وچ میرے نبی دا قدم لگا ہوئے تے میرا پیر اتے آ جائے۔ میں اس گلی وچ اپنا پیر بھی نہیں لانا چاہتا، اتے نہیں رکھنا چاہتا جڑے میرے نبی دا قدم لگا ہوئے، میں جتیاں نال کیویں چلاں؟ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ 40 سال نبی دے روضے تے بیٹھ کے حدیث پڑھائی ہے۔ اللہ تینوں بھی مدینے لے جائے۔ آواز نہیں آ رہی؟ سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق بتھیرا ہے۔ کنوں کنوں شوق ہے حضور دے ویکھن دا؟ نہیں کنوں کنوں شوق ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرو حضور دے دیدار دا۔ اللہ جنہ ہاتھ کھڑا کیتا ہے اے ہاتھ کدی خالی نہ جائے، تیری رحمت نال مالا مال ہوئے۔ سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق بتھیرا ہے۔ آواز آئے سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق بتھیرا ہے۔ سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق بتھیرا ہے۔ سوہنے دی جدائی وچ اکھیاں نو ہنیرا ہے۔ سوہنے دی جدائی وچ اکھیاں نو ہنیرا۔ سرکار نو ویکھن دا زبانی کلامی نہیں، دل وچوں آواز آئے تے اللہ ضرور قبول کر لیندے۔ سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق رہندا شوق بتھیرا ہے۔ سوہنے دی جدائی وچ اکھیاں نو تواڑیاں برکتاں میں من گیا، میں برکتاں بھی من گیا، میں وسیلے دا قائل ہوں۔ فاصلہ گھٹدا 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 الحمدللہ اے تک آ گیا۔ میرے خیال ہے اگے ہن جگہ کوئی نہیں رہی۔ اللہ کرے ساڈے وچ کوئی فاصلہ ہوئے ہی نہ، اسی بلا فاصلہ لے آں۔ سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق اللہ بڑا اوکھا کام ہے مولوی دا ساتھ دینا۔ اتنے تے مولوی نال وعدہ کر کے لوگ مکر جاندے نے۔ بڑے مولوی نال وعدہ کیتا ہے تے زرداری صاحب مکر گئے نے۔ اسی تے نکے مولوی ہوئے نا جی، تے میں چاہنا بھی میں نبی دی نعتاں پڑھا نا حضور دیاں تے میرے نال تسی بھی پڑھو تے قیامت اللہ دے انجی حضور دے پیچھے پیچھے جائیے۔ میری خواہش ہے میں کل آنا جاواں تے پھر سارے بولو سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق سوہنے دی جدائی وچ اکھیاں نو ہنیرا ہے۔ سوہنے دی جدائی وچ اکھیاں نو ہنیرا ہے۔ ایک واری جے مل جاوے دیوا خوشیاں دا
دا جویں چڑھیا سویرا سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق ربا سن لے دعا ساڈی ربا سن لے دعا ساڈی تیری رحمت نہیں گھٹدی او بستی وکھا مولا جتھے عربی دا ڈیرا او بستی وکھا مولا نصیبہ والا بولے گا او بستی او بستی وکھا مولا جتھے عربی دا ڈیرا جتھے مدنی دا ڈیرا سرکار دے روزے تے قدس پہ جھک دینے سرکار دے روزے تے قدس پہ جھک دینے اتھے نور دیا کرنانے جتھے مینار اچرا سرکار نو ویکھن دا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ 40 سال حدیث پڑھائیے تے کدی بھی انج کر کے ورقہ نہیں پرتیا کدے اس اچھی آواز نال حضور دی بے ادبی نہ ہو جائے اللہ اکبر امام شافعی مسجد نبی شریف قرآن دی تلاوت کر رہے سن تو جدو صفحہ مقدہ سی کتنی دیر تک اللہ کسی پوچھے حضرت جی کی گل ہے پر میں نبی دے روزے تے پڑھ رہا ہوں کدے کھڑکے دی آواز نہ آ جائے حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم ننودوی رحمت اللہ علیہ بانی دار العلوم دیوبند جدو حج تے گئے حج تو فارغ ہوئے مدینے تر پے جدو مدینے دی سرحد شروع ہوئی ہے آقا حضرت قاسم ننودوی اونٹنی تو تھلے اتر آئے نے سواری تو تھلے اتر آئے نے اور جتیاں اتار کے بغل وچ لے لیاں نے تے پیدل چلنا شروع کر دیتا کسی پوچھے حضرت جی نکیلے پتھر نے سڑک کوئی نہیں پیر ابلا پا ہو جان گے تپتی ہوئی گرمی عرب دی تسی ننگے پیری کیوں پہ چل دے ہو فرما میں نو شرم آندی ہے حضور دے شہر جتیاں پا کے جاواں مولانا کوثر نیازی مرحوم نے اتیا کہ اسی نازاں ہے جس پہ حسن تسی یہ دسو بھی 100 روپیہ تو میں نوں پتہ نہیں بیچارہ کتھوں بھی مزدور آدمی انہیں دیتا ہے تسی سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے پیسے کوئی دے وے پریشانی تو انہوں ہوندی تو میں ٹرک لے لینا انشاءاللہ آندہ جو میں جڑی قوم بغیر منگے دے سبحان اللہ نہیں دین دی تو سامنے تو 3 مہینے ہو گئے نے وظیفہ بھی نہیں لبیا وہ جڑا ہوندہ سی وہ الٹا خرچ کے آ جانا 2000 روپیہ لے جاندہ ویڈیو والا 1000 روپے دا پٹرول سڑ جاندہ ہے 1000 روپیہ 1000 2000 اور ریاست فروغی راستے نسواراں کھا جاندہ ہے یہ میرا جمعہ پڑھاؤں ہے تھے اور پہ تسی کہو گی جی مولوی صاحب تسی آؤں دے کیوں قرآن میرے سامنے میں تہاڈی محبت دی وجہ تو آنا اور کوئی گل نہیں ہے تے مینوں میرے جڑے دورو جمعہ پڑھن واسطے کدی کدی آؤں دے نا دوجے شہراں چوں وہ مینوں اپنی اتھے جاواں تے عثمانی صاحب ساڈے کولوں انج دی تقریر تسی پیسے لے کے نہیں کر دے جنی جمعہ کر دے اجے بھی تسی نہ بولو سبحان اللہ بس پھر تسی بولو نازاں ہے جس پہ حسن اولی اولی اللہ ٹھیک نہیں نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے یہ کہہ کر
کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، تے کوثر نے عظیم شرح کی دے رہے ہے، اے راہ روان شوق ذرا سر کے بل چلو، مدینے کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے۔ اللہ جل اچھی بولے خواب حضور دا دیدار ہو جائے، سب دا بیڑا پار ہو جائے، مدینے کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے۔ اللہ پتر تنو نیک بنائے، صالح بنائے، ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے۔ جزاک اللہ، اللہ وسطہ رکھے، آباد رکھے، زندہ آباد رکھے، منصور آباد رکھے، تے فیصل آباد رکھے، تے جنت آباد رکھے۔ پیسے لبن تے مولوی جوڑ بنا کے دعاواں دیندا جی۔ اللہ طیبہ کے راستے کا کانٹا بھی، اچھی بولو، اے تے مولانا کوثر نے عزیز نے آکھے اسی اگے میں نال اپنا جوڑ نہیں، کسی اور شہر دا جوڑ دیتا ہو نہ گر عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، غلامی رسول میں موت بھی، غلامی رسول میں موت بھی، نہیں یہ جملہ تسی ہولی پہ بول دیو، قسمت والے نبی دے کھاتے لگن گے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، حضرت دی ابلا پا پیر ہو رہے نے، ننگے پیری پہ جاندے نے، جزاک اللہ بیٹا اللہ سلامت رکھے، ماں باپ نو خوشیاں دے۔ میرے معزز صاحب دلی دی جامعہ مسجد ایک فقیر موئے تے منگدا بیٹھے، انگریز آیا سیر کرن نو، دلی دی جامعہ مسجد ہے جی میں ساڑی لاہور دی فیصل اپنا شاہی مسجد اور اسلام آباد دی فیصل مسجد، لوگ سیر و سیاحت واسطے ہوندے نے، قدیمی مسجد۔ انگریز آیا تو وہ دی جیب جو پرس گر گیا، اس فقیر نے چک لیا تو اوگے لنگ گیا، انگریز آوازہ ماردہ رہا، جزاک اللہ بیٹا اللہ نے ایک بنائے، آوازہ ماردہ رہا، ان نہ سنی، انہیں وہ پرس سنبھال کے رکھ لیا، فقیر سی ٹکا ٹکا منگدا سی تے او دے وچ ڈالر، ہائے 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 کڈا سونا نہ ہے، پوری دنیا ڈالرہ پیچھے پاگل ہوئی پئی، لوگ اپنے ملک پہ بیچ دینے، ڈالر دیو لے جاؤ۔ 2-3 سال گزر گئے، وہ پھر آیا وہ انگریز فیملی نال، اس فقیر پہچان لیا، اس نے کہا سر جی رک جا، ہاں انہیں جیب جو کٹیا پرس، انہیں کہا سر اے اپنا درد سر لو سنبھالو اینو یہ تو اڈا ہے، اس کھولیا جننے پیسے ہے سن ان ہی ہے سن، اس فقیر دے ایسال ثواب علیہ سبحان اللہ بن دی ہے، اللہ دی قسم بن دی، اسا کیا اتنے ڈالر تھی میں نے تو یاد ہی نہیں، تو ٹکا ٹکا مانگ رہے ہیں کھا جاندہ تینوں کے نہیں پوچھنا سی، انہوں نے کہا واقعی تو نہیں سی پوچھنا، لیکن قاری شفیق صاحب خدا تو انہوں صحت دے تندرستی دے، ڈاکٹر خالد صاحب اللہ پاک تو انہوں عزت دے، بھائی شہباز صاحب گل بڑی سننے والی، اسا کیا فقیر کہنے لگا دل میرا کردہ سی کھا جاواں خرچ کر لواں، لیکن ایک چیز نے روکی رکھی ہے، کیڑی تو عیسائی ہے میں محمدی ہاں، تو عیسائی ہے میں محمدی ہاں، تیرا عقیدہ
حشر وچ عیسیٰ علیہ السلام دے پیچھے آواں گا، میرا عقیدہ ہے میں حشر وچ مکملی والے محمد مصطفیٰ دے پیچھے آواں گا۔ اگر انجی ہو جائے ہو سکتا ہے قیامت والے دن حشر دے میدان وچ تیرا نبی عیسیٰ میرے نبی کملی والے نو تانا مارے، تیرے منن والے نے میرے منن والے دے پیسے کھا لے سن، میں بھوکا مر سکدا پر کوئی میرے محمد نو تانا دے وے میں برداشت نہیں کر سکدا۔ ہائے ہائے میں بھوکا مر سکتا ہوں لیکن کوئی میرے نبی کو تانا دے یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ نوجوانوں تمہارے لیے تو یہ بہت بڑا پیغام ہے، کبھی یہ سوچ کے حضور کی نافرمانی سے پیچھے ہٹا نا کہ کہیں قیامت والدن حضور کو کوئی تانا نہ مار دے، اے تیرے منن والے سے انہاں دی خاطر کاراں وچ رو رو کے دعاواں کردا سی، انہاں دی خاطر اپنے چین تے آرام قربان کردا سی، انہاں دی کھٹواں دی خاطر عرصہ تے روندا رہیا ہے، انہاں دی خاطر ساری رات مصلے تے کھڑے ہو کے تیرے پیر سج جاندے سن، انہاں دی خاطر۔ نوجوانوں، بزرگوں، عزیزوں، خدا کے لیے سوچو کہ حضور ہے کہاں مجھے علامہ اقبال یاد آ گیا۔ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ ستا سی تے سوئے نا لائٹ بند ہو گئی، ڈیوے چراغ تیل ختم ہو گیا، بند ہو گیا، اٹھ کے بیٹھے تھے کمر جھنیرا تے دل گھبرا گیا، تے دل گھبرا کے تے قبر یاد آ گئی۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اچانک اٹھ بیٹھے کہ میں کنڈی کھول کے باہر تر جاؤں گا، لیکن قبر دے وچوں تے باہر بھی نہیں جا سکتے تھے، اوتھے تے روشنی بھی نہیں ہوئی۔ اوتھے ہی بیٹھ کے 4 مصرے علامہ صاحب نے آکھے، وہ کہندا ہے تو غنی، فارسی دا کلام ہے، فارسی دا، تو غنی تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو بھی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پہ نہاں بگیر۔ علامہ کہتا ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ اللہ اقبال دا عقیدہ ہے تو داتا ہے، ہر کوئی تیرے دردہ فقیر ہے، تو غنی ہے۔ جدو بھی اللہ کو لو منگیے پہلے او دیاں تعریفاں کرنیاں نے۔ اقبال کہندا ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ اے میرے اللہ، اے
میرے مالک اے میرے خالق تو غنی ہے تو بے نیاز ہے اسی تیرے درد فقیر ہیں کل قیامت والے دن محشر والے دن تیرے سامنے اسی بات چاہاں گے ساڑیاں کتاباں عمال والیاں تیرے کول ہونیاں نے تو پوچھنا اے گناہ کیوں کیتا اے گناہ کیوں کیتا اے گناہ کیوں کیتا اللہ بہانے لاواں گے عذر لاواں گے تینوں تیری قدرت دا واسطہ ساڑے بہانے من جائیں تینوں تیری قدرت دا واسطہ ساڑے عذر قبول کر لیں ہاں ہاں جے تو جلال وچ ہوویں تے ساڑا عذر قبول نہ کرے پھر ایک اور ترلا من لے کر تو می بی بی حساب منا گزیر اگر تیرا پروگرام بن جائے میں لکھا ضرور منگنے پھر ایک ترلا تے منت کیڑی از نگاہ از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر پھر اپنے محمد دیاں نگاہاں تو دور لے جائیں سانو اس حالت جو ویک کے ساڑا نبی شرمسار نہ ہو جائے اللہ اکبر میرے دوستو عزت کرو نبی دی انگریز آکھن لگا کمال فقیرہ تیری سارے تیرے ورگے ہو جان تے دنیا تے کوئی کافر ہی نہ روے انہیں کہتے تو اپنے نبی نو ویکھے کہندہ جی نہیں تو پھر تو انہیں احترام کیوں کرنا ہے تیرا نبی تو نو ویکھ رہے ہیں انہیں کہا جن نے میرے نبی نو بنایا ہے جن نے میرے نبی نو بنایا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید او تے شارک تو ہی نیڑے وے او تے ویکھ رہے آئے او ساکیا پیسے بھی لیلا رب دا واسطے ہی جس محمد نال تیڑا ایڈا پیارے مینو ہی کلمہ پڑھا دے لا الہ الا اللہ ہو سکتا ہے موت میں لیکن نصیب ہو جائے عادت بنا لو لا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عزت کرو نبی دی احترام کرو نبی دا جتو نبی روکے رک جاؤ جتھے آ کے چل پو عقیدہ کیڑا بنانا تیرا تے میرا ایک گھر وار دیواں وطن وار دیواں گھر وار دیواں وطن وار دیواں میں نام محمد تو تنوار دیواں پڑھئے وہ گھر وار دیواں وطن وار دیواں صحابہ دا عقیدہ میں گھر وار دیواں گھر وار دیواں وطن وار دیواں میں نام محمد تو تنوار دیواں ارادہ کہ مولا جے توفیق دیویں ارادہ کہ مولا جے توفیق دیویں مدینے دے چن تو میں چنوار مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں مدینے دے چن تو آواز نہیں آ رہی مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں اے تنوار دیواں میں منوار دیواں اے نام محمد تو تنوار دیواں اے پھول سارے اللہ نے آپے ہی بنائے نے مدینے دے پھول تو چمنوار دیواں حضور دی عزت کرنی کرتے ہیں ارادہ سارے ارادہ کرتے ہیں وعدہ گناہ ہے وعدہ کر کے آدمی توڑ دے ارادے کا تو ثواب ہے نا
سب نیت کرتے ہو کہ کوشش کریں گے اپنے نبی کی عزت کریں گے؟ بولیے، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، دکھ میں بھی، سکھ میں بھی، گھر میں بھی اور بازار میں بھی، شادی بیاہ کے موقع پر بھی انشاءاللہ، وراثت تقسیم کرتے ہوئے بھی انشاءاللہ اپنے نبی کی عزت کریں گے، تعظیم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔